We are going to learn about basic steps that you must follow when you go for a personal interview. Listen, जब भी आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जाएं, सबसे पहले तो उस कंपनी के बारे में फुल नॉलेज ज़रूर लें. उसकी वेबसाइट पे जाएं और कंपनी के प्रोफाइल को चेक करें. उसमें किस टाइप के लोग काम करते हैं, उनका विजन क्या है, कंपनी को लेकर उनका मिशन, वो किस टाइप की कंपनी है. कुछ डिमांड्स फिक्स्ड होती हैं जो कंपनी की तरफ से, जो वो आपके अंदर देखती हैं. दूसरा सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है जॉब प्रोफाइल. हमें देखना है वो जॉब प्रोफाइल आपकी पर्सनालिटी से कितना मैच करता है, और अगर नहीं करता है तो आपको करवाना है. आपको कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस की ज़रूरत है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. Everyone, my name is Almaz, your English teacher. In today's video, we are going to talk about interview questions. Next, जो कि सबसे ज़्यादा important point है, it is about yourself. This whole interview is going to be depending on you. Your words, your confidence, your expression. क्या आपकी बातें रटी रटाई है या उनमें सच में सच्चाई है. So moving on, हम देखेंगे कौन से बेसिक क्वेश्चंस है जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. सबसे पहला पॉइंट, जो ना कि आपको इंटरव्यू में काम आएगा बल्कि मैं कहूंगी हर जगह काम आएगा. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको कहीं भी पूछा जा सकता है. दैट क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट योर सेल्फ. हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और ये स्टेप्स आप अपने दिमाग में फिट बिठा दो ताकि जब भी आपके कोई भी आपको नींद में भी पूछे तो आप बस बिना सोचे बोल दो. सो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कई बार, तो कंफ्यूज मत होना. रन मी थ्रू योर सीवी, टेक अस थ्रू योर रेज्यूमे, वॉक मी थ्रू योर बैकग्राउंड, है ना. ऐसे भी पूछते हैं कई बार क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट स्टेप हमारा होगा ग्रीटिंग. हमें उनको ग्रीट करना है जो भी हमारा इंटरव्यू ले रहा है. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून. गुड मॉर्निंग हम कब बोलेंगे? जब 12 बज रही है उससे पहले. और गुड आफ्टरनून हम बोलेंगे 12:30 से लेकर 4:30 बजे तक. और गुड इवनिंग बोलेंगे हम 4:30 से मतलब अबव, ठीक है. उसके बाद जो भी टाइम होगा हम उसमें क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग. और अगर 12 बज रहे हैं तो आपको पता ही होगा गुड नून बोला जाता है. तो कभी भी ये मत बोलना हेलो, हाय, हेलो एवरीवन, ऐसे कुछ मत बोलना प्लीज. ऐसे स्टार्ट करोगे तो वो एक इनफॉर्मल प्लेस लगेगी, और आप एक फॉर्मल इंटरव्यू के लिए आए हैं तो आपको इनफॉर्मल नहीं होना है ना. सेकेंडली, टेल योर नेम. ऑब्वियसली आई एम XYZ, माई नेम इज XYZ. और आपको अपना फुल नेम बोलना है. कभी भी अपना फर्स्ट नेम ना बोले, पूरा फुल नेम अच्छे से बताएं. और ये होना चाहिए विद अ स्माइल एंड क्लियर वॉइस. कभी भी ये मत बोलना माई सेल्फ XYZ, है ना. माई सेल्फ नहीं लगाना है. इंटरव्यू में बात कर रही हूं मैं. इंटरव्यू में आपको ऐसा नहीं बोलना है, बाकी आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो थर्ड थिंग इज फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग. जैसे आई ग्रू अप इन उदयपुर, और आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन उदयपुर. इसका मतलब है मैं उदयपुर की रहने वाली हूं. नाम के बाद हमारा क्या आएगा कि हमें बताना है कि हम किस जगह को बिलोंग करते हैं, हम किस जगह से हैं. ऑब्वियसली कई बार होता है कि हम कोई दूसरी जगह इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई दूसरे स्टेट में, कोई दूसरी कंट्री में, तो हमें बताना होगा कि हम कहाँ को बिलोंग करते हैं, हम कहाँ जन्मे हैं, हमारा बर्थ प्लेस क्या है. ओके, इसलिए ये चीज जरूरी है. फोर्थ थिंग इज अबाउट योर स्टडीज. अगर आप इंग्लिश मीडियम हैं तो आप बोलेंगे, और वो भी कॉन्फिडेंटली आपको बोलना है कि आई हैव स्टडीड इन XYZ स्कूल, और आई हैव स्टडीड इन कॉन्वेंट स्कूल. और अगर आप हिंदी मीडियम हैं तो भी आपको कॉन्फिडेंटली ही बोलना है, आई हैव स्टडीड इन हिंदी मीडियम स्कूल, येट आई हैव वर्क क्वाइट वेल इन इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. ठीक है, ऐसे. और नेक्स्ट स्टेप हमारा जो आएगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
talk about your experience. آپ کے پاسٹ ایکسپیرئنس کے بارے میں, آپ نے جو پاسٹ میں جاب کری ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو سمجھاتی ہوں. For last 2 years I have been teaching in XYZ school, or I have been sales manager, or I have working in this or that telecommunication company, you know. So for the last 2 years I have been working in this company under a small team. اور اس کے بعد آپ کو ایکسپیرئنس میں جو بھی ایوارڈز ملے ہیں, جہاں آپ نے پرانے کام کیا ہے, آپ کو جو بھی پریزز ملی ہیں وہاں پہ, ویسے اس کو بھی آپ کو انکلوڈ کرنا ہے. جیسے I have been best employee in my previous company as well. I have been praised many times for my efficient work in previous company. ہے نا, ایسے آپ کو بتانا ہوگا, آپ کے بارے میں آپ کو بولنا ہوگا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے نا, کہ آپ کس پروفیشن کو بلانگ کرتے ہیں, اس حساب سے آپ کو انٹرویو میں بولنا ہے. یہ صرف ایک ایگزامپل تھا. آپ اس حساب سے بولیں گے اور کانفیڈینٹلی خود کی تعریف کریں گے. یہ ضروری ہے, اور کوئی اور آپ کی تعریف نہیں کرے گا. ہمیں خود کو ہی اپنے آپ کو آگے پہنچانا ہے, کوئی نہیں آئے گا آپ کو آگے پہنچانے کے لیے. سو جھوٹی تعریف بھی کرو نا اگر, تو کانفیڈینٹلی کرو. آپ کو خود پہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ قابل ہو. ٹھیک ہے, اوکے, تھوڑا زیادہ ہو گیا, ہم چلتے ہیں واپس پوائنٹ پہ. ایک اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات بتاتی ہوں جو میرے ساتھ پرسنلی گزر چکی ہے. دھیان سے سننا. ریزیومے میں جو بھی لکھا ہوا ہو, آپ کی کوالٹیز, آپ کی اسپیسیفکیشن, آپ کی کوالیفیکیشن, آپ کا ایکسپیرئنس, آپ کے اسکلز, واٹ ایور, یاد کر کے جانا. کئی بار کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ریزیومے سے کویشچنس پوچھ لیتے ہیں, اور جیسے کہ آپ کی اسکلز بتائیے, اور آپ کو یاد بھی نہیں ہوتی. کیوں یاد نہیں ہوتی؟ کیونکہ آپ کا جو ریزیومے ہے وہ کافی سالوں پرانا ہو چکا ہے, اور آپ بھول چکے ہو کہ آپ نے جب بنایا تھا جوش میں اور اچھی اچھی تعریفیں لکھ دی تھی خود کی, اور آپ کو یاد بھی نہیں ہے کہ آپ نے کیا لکھا تھا. یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے, اس لیے پلیز یہ غلطی مت کرنا. مجھے یاد نہیں تھا کہ میں نے اسپیسیفکلی کیا لکھ رکھا ہے اس کے اندر, اور مجھ سے پوچھا گیا تھا اور میں نے بتایا کچھ اور تھا لیکن لکھا کچھ اور تھا. اس لیے پلیز یاد رکھنا. آگے بڑھتے ہیں. تو اتنا سب ہو جانے کے بعد وہ دیکھیں گے آپ میں ایسا کیا ہے جس سے ان کی کمپنی کو بینیفٹ ہو. ٹیل اباؤٹ یور کوالیفیکیشنز. ایگزامپل, I am recent MBA from this university with a prior experience in XYZ sector. Right now I am focusing on this activity. ہے نا, آپ کو اپنے پریزنٹ ٹائم میں آپ کا چل رہا ہے وہ بھی بتانا ہے. کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی پاسٹ ایکسپیرئنس نہیں رہ چکا ہوتا ہے, ہم بالکل نئے ہوتے ہیں, ہمارا انٹرویو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیا ہوتا ہے نا. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی پاسٹ ایکسپیرئنس نہیں ہے, آپ کا فرسٹ ٹائم ہے, تو ہمیں ابھی ریسنٹ ہم نے جو ڈگری لی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتانا ہے. اور اب آتی ہے آپ کی ہابیز. ہمیں کبھی بھی ڈائریکٹلی اپنی ہابیز کے بارے میں نہیں بتانا ہے, ہمیں ہمیشہ ہماری باتوں کے بیچ میں ہماری ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتانا ہے. جیسے کہ ریسنٹلی I have been working on my communication skills. I like to read novels. I like to watch influencers and good motivational speakers, which motivates me quite a lot. اس سے آپ کو یہ پتا پڑے گا کہ ہاں آپ کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہیں تو کمپنی میں کام آئے گی. اب یوں نہیں کہ ہم نے یہ سنا اور بول دیا. انٹرویو والے آپ کی ہر لائن پہ کوشچنز اٹھا سکتے ہیں, جیسے کہ آپ بولیں گے I have been watching motivational speakers اور reading novels. وہ پوچھیں گے which kind of novel. تو ریسنٹلی آپ نے جو بھی ناول پڑھ رکھی ہوگی آپ کو بتانی ہے. یوں نہیں کہ آپ ناول پڑھنا پسند ہی نہیں کرتے اور آپ نے صرف امپریشن کے لیے وہاں پہ بول دیا کہ آئی لائک ٹو ریڈ ناولس اور اینی بک, ایسے نہیں بولنا ہے. ہمیں سچ میں اس چیز کی نالج ہونی بہت ضروری ہے. یاد رکھنا جس میں آپ کا ایکچولی میں انٹرسٹ ہے وہی ٹاپک ہمیں کھولنا ہے. جیسے آئی ہیو بین واچنگ لاٹس آف انسپریشنل موویز, آئی لائک ٹو واچ موویز, اور آئی لو گارڈننگ. تو آپ کو فلاورز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پلیز کوئی بھی فالتو ہابی نہ بولیں جس سے آپ کا غلط امپریشن پڑے. کمنگ ٹو دا نیکسٹ, ایک اور چیز یاد رکھنا, انٹرویو ایکچولی میں آپ کے بارے میں جاننا نہیں چاہتا. انٹرویور وہ آپ کے کانفیڈینس کو دیکھ رہا ہے, آپ کے انتھوزیازم کو دیکھ رہا ہے, آپ میں کتنا پیشن ہے, آپ کے چہرے پہ وہ نظر آئے گا. سو دھیان رکھنا ان چیزوں کو. اوکے, پھر سے ہم ریوائز کرتے ہیں شروع سے. ہم نے جو بھی آج سیکھا اس کے بارے میں ہم ریوائز کریں گے. فرسٹلی ہمیں گریٹ کرنا ہے, گڈ مارننگ,
ہمیں اپنا نام بتانا ہے. My name is XYZ, full name. Then where you grew up. Then your education. Then your past experience if you have any. Or past job, your field, recent experience, qualified degree اگر آپ کے پاس ہے, and then your personal hobby which should be interesting. You can also talk about your qualities like you are hardworking person or you are an honest person or kind of friendly person. So you can say like that. My strongest point is attention to details. I'm quite an observant person. I totally believe in planning and execution. جس سے آپ کو اپنا پوائنٹ بھی رکھیں, مطلب آپ کا پوائنٹ بھی رکھا جائے, اور کمپنی کے لیے بھی, کمپنی کو بھی ایسا لگے کہ آپ ایک پازیٹیو انسان ہو اور وہ ایک اچھے انسان کو ہائر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا ان کو بھی اچھا لگنا چاہیے, ان کے اوپر ایک امپریشن پڑنا چاہیے آپ کی اسٹرینتھ پہ. یوں نہیں کہ فالتو ہی آپ نے کچھ بول دیا اور آپ ایسے ہو بھی نہیں. یو کین آلسو سے I'm very systematic person. Even at home, I want my things quite systematic. سمجھ رہے ہو آپ؟ اور اینڈ کرتے ہوئے بولے thank you for asking. یاد رکھنا, آپ کو آپ کا جیسچر دکھانا ہے, آپ کو ان کو کریڈٹ دینا ہے کہ انہوں نے آپ کو یہ موقع دیا اپنے بارے میں بتانے کے لیے. ٹھیک ہے, اور ایک اور چیز, اگر انٹرویو ہے تو آپ کو یہ چیزیں فالو کرنی ہے. لیکن جنرلی اگر آپ سے یہ سوال پوچھا گیا ہے تو کو کیا کرنا ہے, آپ کو آپ کے کوئی پاسٹ ایکسپیرینس کے بارے میں نہیں بتانا ہے. ٹھیک ہے, گریٹنگس کر سکتے ہیں آپ, ہیلو ہائی کر کے, ہیلو ایوری ون کر کے, اور آپ کا جو کرنٹ جاب ہے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. اپنا نام تو آپ کو بتانا ہی ہے, آپ کہاں کے رہنے والے ہیں آپ کو وہ بتانا ہے, اپنی آپ کی خوبی بتائیے, آپ اپنی ہابیز بتائیے, آپ کس ٹائپ کے پرسن ہیں آپ وہ بتائیے. شروعات سیم ہوگی, بس فرق کیا ہو رہے گا کہ آپ کو کوئی اپنا پاسٹ ایکسپیرینس نہیں بتانا ہے, آپ کو ایجوکیشن کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز نہیں دینی ہے, انٹرسٹ ایسا بتانا ہے جو نارمل آپ کا ہو, آپ کو کوئی امپریس نہیں کرنا ہے, آپ کو نارملی لوگوں کے بیچ میں اپنی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے ہمارا آج کا ویڈیو. سو کیسا لگا آپ کو یہ آج کا ویڈیو؟ اگر پسند آیا تو ضرور کامنٹ باکس میں مجھے بتائیں, اور اگر آپ کو کچھ کویشچنز ہو انٹرویو جاب سے ریلیٹڈ تو you can ask me, I'll tell you, and I'll also make video based on your problems. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو ضرور بتائیں. Thank you everyone. Please like, share and comment. Subscribe my video if it was helpful.